بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مستند درود شریف، یعنی جو ان درود پاک کا ورد کرے گا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی ورد کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تمنا کون ایسا مسلمان ہوگا جو نہ چاہے گا کہ اسے زیارت ہو، لیکن عشق و محبت کی وجہ سے ہماری تمنائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ہمارے اکابر اور مشائخ نے کچھ اعمال، کچھ درود پاک ایسے تحریر کیے ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کریں، جن درود پاک کو ہم پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں من صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسادہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جو شخص یہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پڑھے گا، یعنی جو شخص روح محمد ارواح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر پر بدنوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک قبور پر درود پاک بھیجے گا، وہ مجھے خواب میں دیکھے گا، اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں بھی مجھے دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پیے گا، اور اللہ عز و جل اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے گا، یعنی اسے آگ نہ چھوئے گی۔ تو جو شخص اس درود پاک کو تعداد میں پڑھتا ہے انشاءاللہ عز و جل اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما هو اہل، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جو شخص اس درود پاک کو طاق عدد کے موافق پڑھے گا، یعنی کہ 5، 7، 11، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور اس پر اس کا اضافہ بھی کرنا چاہیے، یعنی طاق عدد میں تو آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ ایک کوانٹٹی بنا لیں کہ میں 100 مرتبہ ڈیلی پڑھوں گا یا سونے سے پہلے اس کو اتنی تعداد میں پڑھوں گا، تو انشاءاللہ عز و جل اسے جلد از جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ سب سے زیادہ لذیذ تر اور شیریں تر خاصیت درود پاک کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میسر ہوتی ہے۔ بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے ارشاد فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب اہل سعادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی، اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی دونوں رکعت میں، پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی یہی کریں، سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی اور پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد دیا ہوا درود پاک 100 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل 3 جمعے نہ گزرنے پائیں گے، زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ وسلم۔ تو اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو 3 جمعوں کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور باقی جو اوپر درود پاک بتائے گئے ہیں، اگر ان درود پاک کا بھی ورد کرتا ہے طاق تعداد میں، یا 313 مرتبہ یا 100 مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل جلد از جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ عز و جل تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام محبت سے درود پاک پڑھنے والوں کو، درود پاک پڑھنے والے پھیلانے والوں کو نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں میٹھی میٹھی پر نور زیارت نصیب فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور قربت عطا فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں، اور ہمیں خوب ہی کثرت اور محبت، توجہ، ادب، احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔